السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پاکستانیوں نے دیکھ لیا کس طریقے سے پیارے ملک کے قیمتی اداروں کو بیچا جا رہا ہے۔ اب تک بے پناہ اداروں کو بیچا گیا ہے، لہٰذا آج ہم اس ویڈیو میں یہی بات کریں گے آپ سے کہ سب نے دیکھ لیا پاکستان کا قیمتی ادارہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن بیچ دیا گیا۔ اور اس کو کیسے بیچا گیا آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ ہم یہی کہیں گے کہ کوڑیوں کے بھاؤ اس کو بیچا گیا، اور کن کو بیچا گیا یہ ہم تفصیل سے بات کریں گے آپ سے اس ویڈیو میں۔ دکھ اس بات کا ہے، ہم ایک خاص بات آپ لوگوں سے کریں گے کہ جب کوئی نشہ کرنے والا اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ ہر حد تک گر جاتا ہے، جیسے انہوں نے کیا اس جعلی حکومت نے کہ انہوں نے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے ہر حد کو پار کیا، اور اب یہ نشئی حکومت اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں تاکہ ان کا نشہ پورا ہو سکے۔ افسوس ہے، یہ ہے ہمارے ملک کا حال کہ پاکستان کو جو ہے کس حد تک کمزور کیا جا رہا ہے اور کس حد تک ہمارے قیمتی اداروں کو بیچا جا رہا ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے ملک کے قانون کے لیے، کسی نے بھی ان کو نہیں روکا۔ پی آئی اے کو جس کمپنی نے خریدا ہے یہ ہیں عارف حبیب گروپ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان کے سب سے زیادہ امیر ترین خاندانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ میمن خاندان ہے، بہت ہی مالدار خاندان ہے، اور انہوں نے پاکستان میں بے پناہ اپنا کاروبار بنایا ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ یہ کب سے شروع ہوئے تو یہ ان کی ہسٹری ہے، یہ 1953 سے سٹارٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ گروپ بنایا اور پاکستان میں ایز اے سٹاک ٹریڈر کے نام سے انہوں نے کمپنی شروع کی، اور وہاں سے انہوں نے اپنے کاروبار کو پھیلایا، اور دیکھتے دیکھتے آج آپ دیکھیے انہوں نے پی آئی اے کو بھی خرید لیا ہے۔ اگر کہا جائے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے کہ انہوں نے پی آئی اے کو خریدا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اس جعلی حکومت نے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے اس پاکستان کے قومی اثاثے کو بھی بیچ دیا۔ یہ سب سے بڑا افسوس ہے۔ انہوں نے پی آئی اے کو 135 ارب روپے میں خریدا ہے، اور اس میں سے 10 ارب روپے جائیں گے اس جعلی حکومت کے اکاؤنٹ میں، اور باقی کا پیسہ انہوں نے اس کمپنی پر لگانا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اس کی جو ہے مینٹیننس کرنی ہے، اور نہ جانے کیا کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے آپ سب سے کہ ایک قیمتی اثاثہ صرف 135 ارب روپے میں بیچ دیا گیا، جس کو ہم کہیں گے کوڑیوں کے بھاؤ بیچا گیا، اور 10 ارب روپے جو ہے اس لانتی اور جعلی حکومت کو ملے گا ان کا نشہ پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ جعلی حکومت اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے سب کچھ کرے گی، اور اس کے بعد انہوں نے مزید کون کون سے ادارے بیچنے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستانیوں یہ ہے عرض پاکستان کے اداروں کا حال کہ یہ نشئی حکومت اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گی، اور اپنے گھر کی چیزیں انہوں نے بیچنا شروع کر دی ہیں، اور آخر میں ان کا آخری حربہ یہ ہوگا کہ اپنے گھر کو بھی بیچ دیا جائے۔ سوال یہ ہے تمام پاکستانیوں کہ اس نشئی حکومت نے 135 ارب روپے میں کوڑیوں کے بھاؤ یہ قیمتی ادارہ بیچ دیا، اور اس ادارے کا کسی زمانے میں ایک نام تھا کہ اس ادارے نے کتنے ممالک کی ایئر لائنز کو کھڑا کیا۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ ہم نے آپ کو الرٹ جاری کر دیا ہے کہ یہ حکومت کسی بھی حد تک گر سکتی ہے جو انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا اگر 135 ارب ہی ان کو چاہیے تھا تو کیا تھا کہ یہ جو لوٹی ہوئی دولت تھی پاکستان کی، جو ان کے اکاؤنٹس میں ہے، زرداری کے اکاؤنٹ میں ہے، نواز شریف کے اکاؤنٹ میں ہے، اور جتنے بھی ہمارے ملک کے کرپٹ لیڈرز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ہے، کیا یہ وہ پیسہ واپس لا کر اس ایئر لائن کو بچا نہیں سکتے تھے کہ انہوں نے اس کو بیچ ہی دیا؟ تو یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے کہ اس نشئی حکومت نے ہر حد تک جانا ہے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے۔ یہ حال کر دیا ہے انہوں نے پیارے ملک پاکستان کا۔ آنے والے وقت میں یہ کیا کچھ کریں گے اور اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے یہ نشئی حکومت کس حد تک گر جائے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم نے تمام پاکستانیوں کو الرٹ جاری کر دیا ہے ان تمام باتوں سے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بس ہم نے تیار رہنا ہے، اور ہم نے ان کو پکڑنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ سب کچھ ان کے باپ کی جائیداد ہے یا ان کی اپنی جاگیر ہے کہ جب دل چاہا
بیچ دیا، اس کو پرائیویٹ کر دیا اور یہ ادارہ بیچ دیا اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے۔ اگلی خبر ہم آپ کے لیے شامل کریں گے بھارت سے، کیونکہ 20 دسمبر 2025 کو بھارت کا شہر دہلی، وہاں پر ایک بہت بڑا مناظرہ منعقد ہوا ہے اور پوری دنیا میں یہ مناظرہ دیکھا گیا اور لوگوں نے اس مناظرے کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ اس مناظرے کا مقصد کیا تھا اور لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی۔ اس مناظرے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کو بتایا جائے کیا خدا موجود ہے، اور اس کا موضوع بھی یہی تھا، ڈز گاڈ ایگزسٹ۔ اور اس میں دو بہت ہی مشہور لوگ شامل ہوئے جن کے درمیان یہ مناظرہ ہوا۔ پہلے جو ہیں وہ مفتی شمائل ندوی ہیں، جو بھارت کے ایک بہت ہی مشہور مفتی ہیں، نوجوان ہیں، اور ان کے بیانات سے پوری دنیا میں لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ اگلے جو ہیں دوسرے جو اس میں شامل ہوئے جن کے ساتھ مناظرہ ہوا، وہ بھی بھارت کے کافی مشہور ہیں، اسکرین رائٹر، لیرکسٹ جاوید اختر صاحب۔ اور جاوید اختر صاحب کے بارے میں ہم بات یہی کریں گے کہ ان کا شاید مقدر یہی بن چکا ہے کہ ہر جگہ پر ذلیل و رسوا ہونا، کیونکہ ان کی باتیں عجیب سی ہیں اور عمر کے اس حصے میں جا کر بھی ان کو عقل نہیں آئی، کیونکہ ان کی جو اب عمر ہے وہ ہے 80 سال، اور اگر کہا جائے کہ 40 سال کے بعد انسان کے اندر شعور آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن افسوس ہے، حیرانگی ہے کہ ان کے اندر ابھی تک شعور نہیں آیا۔ نام تو ان کا مسلمانوں والا ہے، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے یہ ہم آپ سے کیا بیان کریں، اور ان کا جو خاندان ہے ان کے بارے میں بھی ہم آپ سے کیا بات کر سکتے ہیں، آپ سب لوگ بخوبی واقف ہوں گے۔ لیکن اس مناظرے کے ذریعے جاوید اختر صاحب نے جو شکست کھائی ہے وہ ایک عبرتناک شکست ان کو ہوئی ہے، اور مفتی شمائل ندوی صاحب نے دلائل کے ساتھ ان کا منہ بند کیا، اور سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی شمائل کے جو دلائل ہیں اس کے بعد جاوید اختر صاحب کی حالت کیا ہوئی، اور دیکھیے ان کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، مائکروفون بھی ان سے پکڑا نہیں جا رہا۔ جب یہ مناظرہ ختم ہوا اور جیت کس کے حق میں ہوئی؟ مفتی شمائل ندوی صاحب کے حق میں ہوئی۔ مفتی شمائل کے بارے میں مختلف باتیں گردش کر رہی ہیں کہ وہ دیوبندی ہیں، کوئی کہتا ہے اہل حدیث ہیں، کوئی کہتا ہے بریلوی ہیں، کوئی کہتا ہے اہل سنت سے ہیں، وہ جس بھی مکتب فکر سے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے پوری امت کی نمائندگی کی ہے، وہ مرد مجاہد ہیں اور انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے حق ادا کیا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملحدین جتنے بھی ہیں، جتنے بھی لوگوں کے ایمان کمزور ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اپنی باتوں کے ذریعے کیا ثابت کریں گے؟ انہوں نے اپنے دلائل کے ذریعے ان سب کے منہ بند کروائے ہیں اور ان ملحدین کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا ہے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہیں پر نہیں ہے، لیکن ان کے دلائل نے تمام امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزید کام میں اضافہ فرمائے اور ان کو دنیا اور آخرت میں مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ دیکھا آپ نے، جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے ذلت لکھنی ہوتی ہے تو اس کی ذلت کیسے آتی ہے؟ یہی حال ہوا ہے جاوید اختر سے کہ جاوید اختر عمر کے اس حصے میں آ کر بھی نہیں سنبھلے، اور ایک نوجوان مسلمان نے ان کو دلائل کے ذریعے ذلیل کر دیا کہ وہ کیا سوچتے تھے خدا کے بارے میں، نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کس بندے سے کام لیا، اور جاوید اختر صاحب منہ دیکھتے رہ گئے، اور دنیا نے بھی جو ہے ان پر تھو تھو کی جاوید اختر پہ۔ یہ ہے حال ایسے لوگوں کا کہ جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں اور بس اپنی مرضی سے باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ملحدین لوگوں کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کے سامنے آتا ہے، دلائل دیتا ہے، تو ان سے جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ یہی حال ہوا ہے اس انسان کے ساتھ، جاوید اختر کے ساتھ، کہ اس کے پاس بہت علم ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن دین سے متعلق اس شخص کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ راہ راست پر آ جائے۔ اگر اس کا نام مسلمانوں والا ہے تو یہ اپنے اندر دین اسلام کو لے کر آئے اور خود کی اصلاح کرے، اور عمر کے اس حصے میں آ کر اس کے لیے کچھ اچھا ہو جائے تاکہ اس کی آگے کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں۔ ہم تو یہی دعا کریں گے ایسے انسانوں کے بارے میں جو ایسی کفریہ باتیں کرتے ہیں اور شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔
مزید خبریں آتی رہیں گی، یہ ہیں اب تک کی خبریں، مزید خبریں آتی رہیں گی، یہ ہیں اب تک کی خبریں جو ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری پوری ٹیم اردو ٹی وی 22 آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہے۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ٹی وی 22 کے ویڈیوز کو لائک اور سب کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔